بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں کافی دیر کے بعد پیش ہو رہا ہوں۔ وہ میری مجبوری تھی، میرے ساتھ کچھ صحت کے مسائل چل رہے تھے، میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی میں مکمل صحت یاب نہیں ہوں، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میرا یہ پروگرام 8 جون تا 14 جون 2021 تک کے لیے ہے، تو میرے دوستو آپ ذرا غور فرما لیجئے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کی جو حسب روایت اور حسب ضرورت بھی، تو سب سے پہلے میں پاکستان، پیارے وطن پاکستان کے لیے بات کرتا چلوں کہ اس ہفتے پاکستانی معیشت مضبوط رہے گی اور ملک کی ترقی بھرپور انداز سے آگے بڑھے گی۔ داخلی معاملات بہترین رہیں گے، البتہ تعلیمی معاملات میں کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ عوام سکون اور عیش و عشرت میں وقت گزاریں گے، جبکہ وبائی امراض پیدا ہوں گے اور کرونا کی وبا، کرونا جو آج کل بہت زیادہ ڈینجر کیفیت سے ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے، تو کرونا کی وبا ابھی جاری رہے گی جب تک کہ ویکسینیشن مکمل نہیں ہو جاتی۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویکسینیشن ضرور کرا لیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کی اس سے اور کچھ ہو نہ ہو، آپ کی جو ول پاور ہے اور کرونا سے لڑنے کی جو طاقت ہے، اس ویکسینیشن سے پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ضرور لگوائیں اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔ انڈیا کے ساتھ معاملات اچھے چلیں گے، یعنی صحیح انداز سے چلیں گے۔ کاروباری معاملات جو ہیں ہمارے ملک کے، وہ ابھی رک کر چلیں گے۔ ناظرین، مختصر لیکن جامع یہ تھا پاکستان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس کا جو ہم نے نام رکھا ہوا ہے دوربین، تو آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ 8 تا 14 جون 2021 تک کے لیے ہے، تو پیش خدمت ہے۔ برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے اور بہت زیادہ بابرکت، انتہائی خوشخبریاں لانے والا اور ترقی لانے والا، مالی حوالوں سے بھی اور مختلف معاشرتی حوالوں سے، ہر طرح سے خوشخبری لانے والا، لیکن صرف اور صرف ہفتے کے آخری حصے میں کچھ اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا، اس سے آپ تھوڑا سا بچیں اور اپنے آپ کو سورسفل انداز سے آگے بڑھائیں۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی طور پر یہ ترقی بھی کر رہے ہیں، عزت بھی کمائیں گے، اور ایسا بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ برج حمل والوں کے ایسٹس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بہترین انداز سے اور اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے
کہ صنف مخالف سے آپ کے تعلقات بڑھیں گے۔ اور جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ جلوہ گر ہے اور اپنا رنگ دے رہا ہے، اور وہ آپ کے گھر کا مالک بھی ہے، تو گویا گھریلو معاملات جو ہیں آپ کے وہ بہت احسن انداز سے چلیں گے۔ ہاں، اگر آپ کوئی سواری رکھتے ہیں تو اس پر آپ کو اخراجات کرنے پڑیں گے، آپ کی سواری کے لیے آپ کے کچھ مسائل پیدا ہوں گے، اس کی طرف آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ اور جب میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے، اولاد کی طرف سے آپ کو خوشخبریاں حاصل ہوں گی، اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا افیئر ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور امکانات یہ ہیں کہ جہاں بھی ان کا افیئر ہے وہاں سے ان کو کچھ تحائف بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا، اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت خوشگوار اور دوستانہ رہیں گے، بڑے اچھے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت اپنا رنگ دے رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی کچھ فیصلے یا کچھ منصوبے، کسی طرح کے بھی ایسے فیصلے، ایسے منصوبے جو لانگ ٹرم ہوں، تو ان سے آپ ذرا پرہیز کریں، ان پہ امپلیمنٹ نہ کریں، ایک ہفتہ انتظار کر لیں، اس کے بعد یہ معاملات کر لیجئے گا۔ ابھی آپ رک جائیں، اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ نہ کریں یا اپنے فیصلے کسی پر تھوپیں نہیں، ورنہ آپ بدنامی لے لیں گے۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی جو روحانی معاملات ہیں وہ بڑے احسن انداز سے چل رہے ہیں، لیکن سفری امکانات اتنے روشن نہیں ہیں، سفر ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تھوڑا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے کاروباری معاملات نہایت اچھے انداز سے چلیں گے، لیکن اس کے باوجود اچھے انداز سے تو چلیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جد و جہد، بھاگ دوڑ کا سامنا رہے گا اور وہ آپ کو کرنی پڑے گی، پھر آپ کو کامیابی اور یقینی سکسیس حاصل ہوگی۔ برج حمل والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ پھوپھی، دادا یا کسی بزرگ عورت کی، اگر پھوپھی نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو پھر کسی بھی بزرگ خاتون کی خدمت کریں، یہ ان کے لیے ایک خیرات کا درجہ رکھتا ہے، اس ہفتے میں ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے برج حمل والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ورد بغیر کسی گنتی کے اپنی زبان پر رکھیں، ان کا یہ ورد رکھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ، پہلے 2 دن بہترین گزریں گے، جبکہ آخری جو دن ہیں وہ نہایت شاندار گزریں گے، عزت، آبرو اور ہر طرح کی ترقی و کامیابی حاصل ہوگی۔ مالی حوالوں سے جب ان کے دوسرے خانوں کو دیکھتے ہیں تو مالی حوالوں سے نہایت شاندار وقت گزرے گا اور انتہائی کامیابیاں حاصل کریں گے، اور نئی دولت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا نئے تعلقات ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جبکہ پرانے تعلقات میں آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ بحث و تمیز سامنے آ سکتی ہے، تو لہٰذا انتہائی احتیاط سے اور ٹھنڈے مزاج سے اس وقت کو ٹیکل کریں۔ اور جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات نہایت بہتر انداز سے
چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسا بھی واضح لگ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر پر کچھ اچھا خرچ کریں گے جو فائدہ مند ہوگا۔ اور جب میں 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بڑے اچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن تعلیمی معاملات میں کچھ رکاوٹ بھی پیش آئے گی۔ آپ اس رکاوٹ کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، کیونکہ اوورآل یا اینڈ آف دی ڈے اس کا رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا۔ اولاد کے معاملات بھی ایسن رہیں گے، اور جن کا افیئر ہے وہاں تھوڑی سی آپ کو کمیونیکیشن بحال رکھنی چاہیے، اپنی بات چیت کو ٹوٹنے مت دیں ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان دوستانہ ماحول رہے گا، بڑے اچھے رویے رہیں گے، اور بالخصوص آپ اپنے پیئر سے، یعنی اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے شوہر سے، اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی سے، اپنی بیگم سے مشاورت کے ساتھ اپنے معاملات آگے بڑھائیں۔ جب میں 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک مشتری آپ کے 10ویں خانے میں ہے، تو گویا آپ کا کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی فیصلہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور آپ کو مالی فوائد اس سے حاصل ہوں گے، اور آپ کے روزگار میں آپ کے فیصلے بہتر ثابت ہوں گے، آپ آسانی سے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سنیچر یعنی زحل بیٹھا ہے اور وہ الٹا چل رہا ہے۔ آپ کے سفر کے امکانات تو بہت بہتر ہیں، آپ سفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ سفر کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی ہرڈلز دیکھنی ہوں گی، کچھ بھاگ دوڑ اختیار کرنی ہوگی، چونکہ زحل الٹا چل رہا ہے تو اس نے اپنا اثر تو دینا ہے، لیکن اوورآل جب دیکھیں تو زحل اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہے، تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے جائے گا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، مشتری آپ کو بہت فیور دے جائے گا آپ کے روزگار کے حوالے سے، آپ کا روزگار برکت حاصل کرے گا، ترقی حاصل کرے گا، کامیابیاں ملیں گی۔ برج ثور والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ کوکنگ آئل یا گھی صدقہ کریں، خیرات کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور ان کے لیے برج ثور والوں کے لیے جو تسبیح اس ہفتے کی ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہو، اس کی 2 تسبیحاں پڑھنا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کی عزت اور رتبے میں اضافہ ہوگا، اور بالخصوص ان کی شہرت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی جن کو یہ نہیں جانتے وہ بھی ان کو جاننے لگیں گے۔ جب میں ان کا 2واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات بہتر انداز سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھا رہے گا، اور ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے ایسٹس میں مناسب اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے نئے تعلقات نہیں بنیں گے، اور پرانے جو تعلقات ہیں وہ کچھ ڈسٹربنس پیدا کریں گے، ان کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا خاموشی اور محبت کے ساتھ ان معاملات کو ٹیکل کریں۔ اور جب میں 4واں خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی ان کو کافی بھاگ دوڑ کا سامنا رہے گا، اور گھر میں کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا محبت اور احتیاط سے ان مسائل کو ٹیکل کریں۔ اور جب میں 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات نہایت احسن چلیں گے برج جوزہ والوں کے، اور اگر ان کے اولاد سے ریلیٹڈ کوئی معاملات ہیں تو وہاں سے ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے جو افیئرز ہیں برج جوزہ والوں کے وہ بھی نہایت کامیاب اور اچھے رہیں گے۔
اور جب میں ان کا چھٹا کھانا دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہوا ہے میرے دوستو، تو جب ایسی کیفیت ہو تو پھر پٹھوں میں کھچاؤ، ہڈیوں میں درد اور پیٹ کی کو خرابی، نظام ہضم سے ریلیٹڈ یا پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا ساتواں کھانا دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، محبت پیار سے وقت بڑھے گا آگے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں کھانا دیکھتا ہوں تو یہ اپنے فیصلے صادر کر سکتے ہیں، اپنے منصوبے بنا سکتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں پر ابھی امپلیمنٹ کا وقت نہیں آیا۔ صادر تو کر دیں لیکن ان پر ابھی امپلیمنٹ نہ کرائیں، وہ تھوڑا وقفے کے بعد کرا لیں، کیونکہ ظہور الٹا چل رہا ہے۔ اگر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے تو وہی فیصلے ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ جب میں نواں کھانا دیکھتا ہوں تو ان کے مذہبی سفر ان کے لیے فائدہ مند رہیں گے اور کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ روحانی حوالوں سے بھی یہ ترقی پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو ان کے کاروباری معاملات نہایت خوب اور اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے اور ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج جوزہ والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے 7 اناج خیرات کرنا۔ 7 قسم کے اناج ملا کر خیرات کریں، پرندوں کو ڈالیں یا جانوروں کو کھلائیں، وہ بہت بہتر ہے۔ اور ان کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح ان کے لیے بلا تعداد پڑھنا، ورد زبان رکھنا بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ان کی طبیعت میں تھوڑا غصے کا رجحان رہے گا، غصے کا رویہ ان کا رہے گا۔ ان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ اور جب ان کا دوسرا کھانا دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات اچھے رہیں گے، ہاں البتہ امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن قائم رہیں گے اپنی۔ جب میں ان کا تیسرا کھانا دیکھتا ہوں تو ان کی دوستیاں نئی سے نئی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پرانے دوستوں میں کچھ تھوڑی سی بحث و تمیز ہو سکتی ہے، البتہ مسائل جنم نہیں لیں گے، البتہ بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، اس سے آپ تھوڑا سا اوائڈ کیجئے گا۔ جب میں ان کا چوتھا کھانا دیکھتا ہوں تو گھریلو حوالے سے ان کو کچھ ٹینشن رہے گی، کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ مشکل بھی آ سکتی ہے، تو احتیاط اور محبت سے آگے بڑھیں۔ اس کے پہلے میں نے بتایا کہ ان کا اس ہفتے غصہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے، اور پھر گھر کے جو مسائل ہیں یہ بھی جنم لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اپنے غصے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اپنے گھر کے معاملات ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا پانچواں کھانا دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کو کچھ ہرڈل بھی آ سکتی ہے۔ اولاد کے حوالے سے ان کو کانشیس ہو جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی افیئر چل رہا ہے تو وہ کامیاب اور سکسیس رہے گا، البتہ ضد کا معاملہ جہاں افیئر ہے وہاں سے آپ کی ضد کا معاملہ سامنے آتا رہے گا۔ اور جب میں ان کا چھٹا کھانا دیکھتا ہوں تو چھٹے کھانے کا مالک مشتری ان کے 8ویں بیٹھا ہے، تو گویا ان کو پٹھے کے مسائل جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، پٹھے میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا 7واں کھانا دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک خاموش جنگ رہے گی، اور اس خاموش جنگ کو خاموش ہی رہنے دیں، بڑھائیں مت، ورنہ یہ لمبی ہو جائے گی۔ جب میں ان کا 8واں کھانا دیکھتا ہوں تو ان کی قوت فیصلہ بہت اچھی ہے، اور فیصلہ سازی ہو، خواہ منصوبہ سازی ہو،
ان کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ سفر کرنا چاہیں آسانی سے کر سکتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق ہوں گے سفر، اور اس کے علاوہ ان کے روحانی معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے اور مریخ آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، تو گویا کاروباری معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز سے چلیں گے، بلکہ آپ اپنے کاروباری معاملات میں یا جاب کے حوالے سے کچھ نئی جہتیں تلاش کریں گے، نئی رویے تلاش کریں گے اور پھر ان پر چلنا شروع کریں گے۔ برج سرطان والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے ملک پروڈکٹ خیرات کرنا، ان کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے برفی ہے یا دودھ سوڈا بنا دیں یا رس ملائی ہے یا دہی ہے، دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہے۔ اور ان کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ یا رب و یا کریم، یا رب و یا کریم، یہ 2 تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، ان کی خواہشات پوری ہونے کا وقت ہے، خواہشات پوری ہوں گی۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات بہتر تو رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنیں گے، بہترین انداز سے ڈیولپ ہوں گے، پرانے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی اور صنف مخالف سے آپ کے تعلقات بنیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، تو گویا آپ کے گھریلو مسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے کچھ پریشانی پیدا کریں گے، لیکن آپ ان کو ٹیکل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ جان لیں۔ آپ اپنے سر پر سوار مت کریں، لیکن آپ اپنے گھریلو معاملات کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بڑے بہتر انداز سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو کچھ بھاگ دوڑ اور مقابلے کی کیفیت کا سامنا رہے گا۔ آپ کی اولاد کے حوالے سے آپ کو اچھی خبریں حاصل ہوں گی اور آپ کا افیئر جو ہے وہ اپنی خود اعتمادی اور محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا، جو آپ کو اچھی خبریں دے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، تو آپ مہربانی کیجئے گا، بالخصوص آپ کو اپنے پیٹ کے امراض کے حوالے سے دھیان کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو شوگر لاحق ہو تو ان کو کوئی موذی قسم کا پھوڑا پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی احتیاط کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ان کے 7ویں خانے کی طرف۔ تو زوجین کے درمیان معاملات بہت بہترین چلیں گے، بڑے اچھے چلیں گے۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کو اپنے فیصلوں پر اور اپنی منصوبوں پر تھوڑا سا عمل درآمد روک دینا چاہیے۔ منصوبے بنا سکتے ہیں لیکن فیصلے صادر نہیں کر سکتے۔ منصوبے بنائیں اور وہ کامیاب منصوبے ہوں گے، لیکن ابھی ان پر عمل درآمد نہ کریں، وہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ کسی نوعیت کا بھی سفر کرنا چاہیں، ان کو کامیابی حاصل ہوگی، سکسیس رہے گی۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے ان کو کامیابیاں حاصل ہوں گی، لیکن بھاگ دوڑ اور جد و جہد کا عنصر شامل حال رہے گا۔ برج اسد والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ یہ ہے کہ فقراء کی مدد کریں۔ فقراء آپ کے سامنے کسی نوعیت کا بھی سائل آئے یا آپ اسپیشل جا کے فقراء جہاں بیٹھتے ہوں ان کی امداد کر سکتے ہیں، اور سائل آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اس ہفتے برج اسد والوں کی جو تسبیح ہے
وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بلا تعداد پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو یہ ہفتہ اتنا اچھا نہیں ہے، ان کے لیے تھوڑی سی جد و جہد، بھاگ دوڑ اور خاموشی کے ساتھ یہ وقت گزارنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور جب ان کا میں دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات یا ان کے ایسٹس کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے، نہ نیا کوئی اضافہ ہو رہا ہے اور نہ پرانا ختم ہو رہا ہے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، تو گویا نئے تعلقات ہیں یا پرانے تعلقات ہیں وہ ابھی آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہوں گے، آپ ان کی طرف ابھی مت جائیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات جو ہیں وہ بڑے احسن انداز سے آگے بڑھیں گے، اچھے چلیں گے، لیکن کچھ تھوڑی سی ٹینشن پیدا ہوگی، معمولی سی، وہ ٹیکل ہو جائے گی اور اوورآل معاملات اچھے چلیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات نہایت اعلیٰ انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، اور آپ کے افیئرز اگر چل رہے ہیں تو وہ بھی بہتر رہیں گے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری سامنے آ رہا ہے، تو جو لوگ صحت مند ہیں ان کے لیے تو گھبرانے کی بات نہیں، لیکن جو جگر کے مرض میں مبتلا ہیں یا ان کو پہلے سے کوئی جگر کا مرض ہے، ان کو تھوڑا کانشیس ہونا چاہیے، ان کو اس میں دوا دارو کی احتیاط کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ان کا یہ وقت اچھا گزر جائے گا۔ لیکن جو لوگ صحت مند ہیں ان کے لیے کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک کھنچاؤ کا معاملہ چلے گا، لیکن اوورآل ٹھیک رہے گا، ایک کھنچاؤ سا رہے گا۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ کسی نوعیت کے فیصلے یا کسی نوعیت کے منصوبے یہ بنا سکتے ہیں اور کامیابی سے ان پر امپلیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں، ان کو فائدہ رہے گا۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہر نوعیت کا انٹرنیشنل، نیشنل کام سے یا سیر سپاٹے سے ریلیٹڈ کسی نوعیت کا بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھا رہے گا۔ ہاں، تعلیمی سفر اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط لازم کریں، اپنا سفر کرتے ہوئے اپنی ڈاکیومنٹیشن مکمل کر کے جائیں۔ اور جب میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے کامیابی نظر آتی ہے، اچھے معاملات رہیں گے، لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے کہ روزگار کے حوالے سے آپ کو کوئی چھوٹا موٹا سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج سنبلہ والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جی یہ بیماروں کی عیادت کریں، وہ خواہ اپنے ہیں خواہ غیر ہیں، کسی بھی نوعیت کے لوگ ہیں، ان کی عیادت کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور برج سنبلہ والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا بلا تعداد ورد کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار اور اچھا ہے، جبکہ ان کے مالی معاملات جب دیکھتا ہوں تو مالی معاملات اتنے اچھے نہیں چلیں گے۔ اس ہفتے نہ ان کو کوئی قرضہ لینا چاہیے نہ قرضہ دینا چاہیے، تھوڑا احتیاط کریں، اور اگر کوئی ایسٹس ہیں تو ان کو قابو میں رکھیں، وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے نئے تعلقات اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے، ان کے پرانے تعلقات ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات میں اچھے رویے رہیں گے،
لیکن گھریلو حوالوں سے کچھ بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے انہیں۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات بہت اچھے رہیں گے، ان کی اولاد کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور ان کے افیئرز برج میزان والوں کے جو چل رہے ہیں وہ بھی سکسیس رہیں گے۔ جب میں ان کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ ان کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ کسی نوعیت کی کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی، صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا وقت جائے گا۔ ہاں، بعض اوقات تھوڑا سا سر درد محسوس ہو سکتا ہے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے، پیار محبت سے یہ وقت گزرے گا، اور یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جو پیئر ہے وہ اس کی محبت آپ کے لیے بڑی وافر ہوگی۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہر طرح کے فیصلے کر تو سکتے ہیں اور منصوبے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن عطارد یہاں الٹا چل رہا ہے۔ میری مشاورت یہ ہوگی کہ اگر آپ ان کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آنے والے 20 دن صبر کر لیں، اس کے بعد اپنے منصوبوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ نے ایسا کیا تو آپ کے منصوبوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور وہ فیصلے جو ہیں آپ نے کرنے ہیں ان پر آپ امپلیمنٹ نہیں کرا پائیں گے، یا وہ اپنی افادیت کھو دیں گے۔ تو 20-22 دن آپ رک جائیں، بعد میں آپ کے منصوبے آپ کو فائدہ دے جائیں گے۔ جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ روحانی طور پر کامیابیاں حاصل کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے سکسیس رہیں گے۔ اور ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ بعض میزان دوستوں پر ان کے کچھ عاشق بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گے، عاشق ان پہ ہوں گے، نئے عاشق ہوں گے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے روزگار کے معاملات جو ہیں وہ بڑے احسن انداز سے آگے بڑھیں گے، اور کامیابیوں کے زینے یہ چڑھتے چلے جائیں گے، اور نہایت فوجی انداز سے یہ اپنی فتوحات حاصل کریں گے۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کسی بھی نوعیت کا کپڑا خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا عظیم و یا اللہ، یا عظیم و یا اللہ۔ یہ 2 تسبیح پڑھنا ایک دن میں ان کے لیے بہتر ہے، اور ان کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس کا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ اچھا نہیں ہے، کچھ ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کچھ بخار میں ان کا وقت گزر سکتا ہے ابتدائی حصے میں، جبکہ دوسرے حصے میں یہ بہتر ہو جائیں گے۔ 3-4 دن کی بیماری کے بعد یہ بہتر ہو جائیں گے۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی حوالوں سے ان کی کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کے ایسٹس اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات تو بنیں گے، جبکہ پرانے تعلقات میں آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ گفتگو کرنی پڑ سکتی ہے، کچھ بحث کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے گھریلو معاملات بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور عزت پیار محبت سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی تعلیمی معاملات بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے، ان کی گرپ میں رہیں گے، ان کی اولاد کے معاملات ان کی گرپ میں رہیں گے، اور بالخصوص آپ کی جو پیئر ہیں، یعنی آپ کا شوہر ہے یا آپ کی زوجہ ہے، وہ آپ کی اولاد پر بھرپور نگاہ جمائے رکھیں گے۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان کا افیئر کامیاب رہے گا، سکسیس رہے گی۔ اور جب میں 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو جیسے میں نے ابتداً عرض کیا تھا کہ آپ کو اس ہفتے کوئی بخار کی کیفیت رہ سکتی ہے، نزلہ زکام کی کیفیت رہ سکتی ہے،
اور کھانسی کی بھی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو نزلہ زکام نہ ہونے دیں۔ اور جب میں ان کا 7واں کھانا دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک خاص قسم کا معاہدہ نظر آ رہا ہے جو خاموشی سے چلے گا اور ایک دوسرے کی نگاہوں کو سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ آپ کو ایک دوسرے کے اوپر اپنی بات بنوانے کے لیے بولنا نہیں پڑے گا، آپ سمجھ کے چلیں گے ایک دوسرے کو۔ جب میں آپ کا 8واں کھانا دیکھتا ہوں تو ہر طرح کی منصوبے اور فیصلے آپ کو کامیابی دلوا سکتی ہیں، اور بہترین انداز سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پیار محبت سے آپ کامیابی سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں کھانا دیکھتا ہوں، کسی بھی نوع کا، کسی بھی نوعیت کا سفر آپ کو کامیابی دلوائے گا۔ اور جب میں آپ کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو روزگار کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ تو کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ برج اکرب والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے، برج اکرب والوں کو چاہیے کہ وہ پانی کی سبیل لگائیں، پانی کی سبیل خیرات کریں، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور ان کے لیے، برج اکرب والوں کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا حافظ یا اللہ، یا حافظ یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، روزانہ کے حساب سے یہ کافی فائدہ حاصل کر جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، جبکہ ہفتے کے آخری 2 دن جو ہیں وہ کچھ پریشانی کے ہوں گے، کچھ چھوٹے موٹے ہرڈلز آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ مالی معاملات میں آپ کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، لیکن اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو پھر نقصان اٹھا جائیں گے، اگر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، آپ کا مال اپنی جگہ جمع رہے گا، قائم و دائم رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 3واں کھانا دیکھتا ہوں تو آپ کے نئے تعلقات بھی فائدہ مند ہوں گے اور پرانے تعلقات بھی فائدہ مند ہوں گے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو نئے تعلقات ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں میں، علماء قسم کے لوگوں میں آپ کے نئے تعلقات بنیں گے۔ جب میں آپ کا 4واں کھانا دیکھتا ہوں تو آپ کے فیملی کے میٹر جو ہیں وہ بڑے خوش کن انداز سے آگے بڑھیں گے، اور اس میں کچھ نئی سے نئی خوشیاں پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ اور جب میں آپ کا 5واں کھانا دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، تو گویا آپ کے تعلیمی معاملات بڑے اچھے چلیں گے، آپ کی اولاد کے معاملات بھی بڑے اچھے چلیں گے، اور آپ کے جو افیئرز ہیں وہ تو کامیابی کی حدوں کو چھوئیں گے۔ اور جب میں آپ کا 6واں کھانا دیکھتا ہوں تو برج قوس والوں کو چاہیے کہ ایک تو اپنے دل کے معاملات پر نگاہ رکھیں، ان کو اگر کوئی پرابلم ہوا تو دل سے ریلیٹڈ کچھ مسائل ان کو آ سکتے ہیں، ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا، یا ہارٹ اٹیک کا ہونا، یا دل میں کوئی تھوڑی نوعیت کا درد ہونا، ہارٹ سے ریلیٹڈ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں عطارد بھی اپنا رنگ دے رہا، اور وہ بھی الٹا ہو کے، تو گویا آپ کو بیک بون میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، کمر کی ہڈی میں کوئی تکلیف آ سکتی ہے، کمر میں درد کا رہنا یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہیں راہو بھی بیٹھا ہے، تو گویا آپ کو کوئی ناسور پیدا ہو سکتا ہے، ایسا کہ جس کا علاج کرنے کے لیے آپ کو کافی وقت درکار ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 7واں کھانا دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہے، گویا زوجین کے درمیان نہایت پیار بھرا اور خوبصورت وقت گزرے گا، یہ ہفتہ نہایت شاندار گزرے گا زوجین کے درمیان۔ اور جب میں 8واں کھانا دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے، تو کسی بھی نوعیت کے فیصلے، کسی بھی نوعیت کے منصوبے آپ کو کامیابی دلوا دیں گے، اور آپ بہت جرنیلی انداز سے آگے بڑھیں گے اور اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ کرائیں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں کھانا دیکھتا ہوں تو سفر آپ ابھی نہ کریں، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے سفر کرنے کا، تھوڑا وقت رک جائیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملات بھی رک رک کر چلیں گے، اور ان میں تھوڑی سی آپ کو ہرڈل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، بھاگ دوڑ کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، لیکن کاروباری معاملات چلتے رہیں گے۔
برج قوس والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ زردہ خیرات کرنا، پیلے رنگ کا زردہ خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، ان کو فائدہ دے جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی اس ہفتے برج قوس والوں کی تسبیح ہے وہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو بلا تعداد ورد میں رکھیں، یہ ہفتہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، پورا کا پورا ہفتہ اچھا ہے۔ ان کی شہرت، ان کے رویے جو کچھ عرصے کے لیے رک گئے تھے یہ دوبارہ شروع ہونے لگے ہیں۔ ان کی کامیابیاں، ان کی سکسیس واپس ان کے قریب آ جائے گی۔ ان کی صحت کے کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے وہ بھی اب بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی حوالوں سے یہ کافی کامیابیاں حاصل کریں گے اور نہایت سکون سے یہ وقت گزرے گا۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے سے نئے تعلقات ڈیولپ ہوں گے اور وہاں سے ان کو کافی فائدے حاصل ہوں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات نہایت احسن انداز سے چلتے رہیں گے، خوشکن انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی حوالوں سے ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جبکہ اولاد کے حوالے سے ان کو تھوڑی توجہ درکار ہے۔ اور اگر یہ افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے افیئر میں کوئی بڑی سکسیس یا کامیابی نظر نہیں آ رہی، الٹا کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ تو وقت گزرے گا، لیکن یوریا کی تکلیف، یورین کی تکلیف، چھوٹے پیشاب کی تکلیف ان کو پیدا ہو سکتی ہے، یا گردے کے مسائل کچھ ان کے جنم لے سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات تھوڑے اچھے تو رہیں گے، لیکن ایک کھچاؤ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا، جبکہ آپ کا جو پیئر ہے وہ آپ پر دباؤ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے منصوبے آپ کو کامیابی دلوائیں گے، آپ کے فیصلے آپ کو کامیابی دلوائیں گے تو صحیح، لیکن آپ مجھے فیصلے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابھی، حالانکہ اگر آپ کوئی فیصلہ کریں تو وہ کامیاب رہے گا۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اس وقت کسی بھی نوع کا سفر نہ کریں، آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، ابھی 20-22 دن 25 دن رک جائیں، سفر اس کے بعد کریں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن رک رک کر چلے گا، یہ معاملہ ٹھیک تو رہیں گے لیکن رک رک کر چلے گا۔ برج جدی والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ نقدی سکوں کی صورت میں خیرات کریں، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ سکے کی شکل میں یہ فقراء میں بانٹیں یا کسی کو بھی بانٹیں، لیکن وہ سکے کی شکل میں بانٹیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور برج جدی والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ پڑھنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ان کو بہت کامیابی دلوا جائے گا اور ان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے اور ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بھی کامیاب رہیں گے اور ان کے انڈر رہیں گے، ہر طرح کی گرپ رہے گی ان کے مالی معاملات پر، اور ان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خوشیاں حاصل کریں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے پولیس یا فوج میں آپ کے نئے تعلقات بنیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات اچھے انداز سے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اپنے گھریلو معاملات کے لیے۔ اور جب میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات
بہت اچھے رہیں گے، اولاد کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور افیئرز کے معاملات بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے۔ مریخ جب یہاں آ جائے تو وہ بلڈ پریشر یا بلڈ سے ریلیٹڈ کسی بھی نوعیت کے مرض کو پیدا کرتا ہے، تو آپ اپنے بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مرض ہے تو اس پر آپ اپنی نگاہ جمائے رکھیں اور اس کی دوا دارو وقت پر کریں۔ جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی سے ریلیٹڈ معاملات، زوجین سے ریلیٹڈ معاملات بالخصوص، وہ بہت اعلیٰ و عرفہ رہیں گے، بڑے پیار محبت سے اور اعتماد کے ساتھ آپ کا یہ ہفتہ گزرے گا۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ نہ کریں یا اپنے منصوبے فیصلوں کی صورت میں وارد نہ کریں، منصوبے بنائیں لیکن فیصلے نہ کریں ان پر۔ ابھی آپ کچھ عرصہ رک جائیں، ابھی اگر آپ نے فیصلے کیے تو وہ واپس آپ کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوع کا سفر کرنا چاہیں کامیاب رہے گا، آپ کے روحانی معاملات علمی حوالوں سے آگے بڑھیں گے اور ترقی پائیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، گویا آپ کے کاروباری معاملات میں تھوڑی سی ہرڈل پیدا ہوگی، لیکن اگر آپ جد و جہد اور بھاگ دوڑ کرتے رہیں تو آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ برج دلو والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ 7 اناج خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، یہ تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، کامیابی رہے گی، سکسیس رہے گی، مالی حوالوں سے ان کی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی دوستیاں بڑھیں گی، ان کے تعلقات بڑھیں گے، پرانے تعلقات میں کچھ بحث و تمیز پیدا ہو سکتی ہے، کچھ غصہ بھی دوستوں کے درمیان ہو سکتا ہے، لہذا خاموشی سے یہ وقت گزاریں۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات ان کے نہایت شاندار چلیں گے، بڑے اچھے چلیں گے۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات نہایت اعلیٰ اور کامیاب چلیں گے، ان کی اولاد کے حوالے سے ان کو کچھ خوشخبریاں حاصل ہوں گی۔ ہاں، بعض جگہ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی اولاد ضدی بننے کی کوشش کرے گی، کچھ ضد کر سکتی ہے آپ کے ساتھ، اور ان کے افیئرز جو ہیں وہ اچھے رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، جبکہ آپ کا جو پیئر ہے وہ خاموشی سے یہ وقت گزارنا پسند کرے گا۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو کسی بھی نوع کے منصوبے یا کسی بھی نوع کے فیصلے آپ کر سکتے ہیں، آپ کامیاب رہیں گے اور آپ اپنے منصوبوں پر امپلیمنٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ہر طرح کے سفر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، جیسی بھی نوعیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ سمندری یا دریائی سفر کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات احسن انداز سے جائیں گے، خوشکن خبریں حاصل ہوں گی، خوبصورت یہ وقت گزرے گا۔ برج حوت والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ نقدی خیرات کریں اور روپوں کی شکل میں خیرات کریں، اور روپیہ بھی اس شکل کا کہ جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں جو روپیہ پیلے رنگ میں ہے وہ صرف 2 نوٹ ہیں، ایک 20 والا اور ایک 5000 والا۔ آپ جو بھی خیرات کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔
آپ کے لیے یہ خیرات کرنا، 20 والی آپ خیرات کریں، آپ کے لیے یہ خیرات کرنا بہت بہتر ہے۔ اور برج حوت والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ کھلا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر کھلا نہیں پڑھنا چاہتے تو 41 مرتبہ روزانہ اس کا ورد ضرور کریں، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آپ مہربانی کیجئے میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آئندہ میرے آنے والا پروگرام جلد از جلد آپ تک پہنچے۔ تو اگر آپ اپنا کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔